یہ ویڈیو کا چند سیکنڈ ہے، اس کو میں فنش کروں گا. مسلمہ. عابد سے کیا بنے گا؟ عابدہ. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ ویڈیو اینڈ ہو گئی ہے. اب میں نئی ویڈیو پلے کرتی ہوں، لیکچر نمبر 5 ہوگا وہ سے. تھوڑا سا میں آگے بڑھا کے کروں گا شروع میں، انٹروڈکٹری تھوڑی باتیں کرتے ہیں نا، تو وہ ہمیں ابھی کیونکہ ہم تھوڑا تیز چلنا چاہ رہے ہیں، اس لیے اس کو اسکپ کرتے ہیں. نارمل جو کلاس ہوتی ہے نا، اس میں نہیں، اس میں تو ہم سر کی ایک ایک بات غور سے سنتے ہیں ساری چیزیں، لیکن ابھی تھوڑا اسپیڈ میں چلانا ہے. اجر ایک اجر ہوگا اور اجرانی 2 اجر ہوں گے. تو آج ہم انشاءاللہ تعالی عربی زبان میں 1 سے 2 بنانے کا طریقہ سیکھیں گے. آج ہم چلیں گے اسم کو دوسرے پہلو سے پہچاننے کی طرف، اور وہ ہے اسم کا عدد. عدد سے مراد ہے اسم کا نمبر، اور نمبر سے مراد اردو میں آپ جانتے ہیں واحد اور جمع ہوتے ہیں. واحد جمع کا کنسیپٹ آپ کو کلیئر ہے؟ ایسے ہی ہے نا، ایک کے لیے واحد بولتے ہیں اور ایک سے زائد کے لیے ہم جمع کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور بہت ساری جمعیں آپ کو آتی ہیں. مثلا میں آپ کو کہوں جی دروازہ، اس کی جمع کیا ہے؟ آپ کہیں گے دروازے. کھڑکی، کھڑکیاں. ٹھیک. استاد، اب ذرا آپ اچھی اردو بولیں گے اساتذہ، بجائے اس کے کہ آپ استادوں کہیں آپ کہیں گے جی اساتذہ. تو اردو میں واحد جمع تعارف آپ کو حاصل ہے. ان کے ایکویلنٹ انگلش میں سنگولر پلورل ہوتے ہیں. اب عربی زبان میں عدد کے اعتبار سے پہلا فرق نوٹ کر لیجئے کہ عربی زبان میں عدد کے اعتبار سے اسم 3 طرح کا ہوتا ہے. اردو اور انگریزی میں 2 طرح کے ہوتے ہیں واحد جمع، اردو میں بھی انگریزی میں بھی. عربی میں 3 طرح کا ہوتا ہے اسم عدد کے اعتبار سے. ایک کے لیے واحد ہوتا ہے، 2 سے زائد کے لیے جمع. ایک کے لیے 2 سے زائد کے لیے، یعنی عربی زبان میں جمع کا لفظ 2 سے زائد پر بولا جاتا ہے. تو اب 2 بچا، صرف 2 کے لیے ایک الگ سے عرب لفظ بولتا ہے جس لفظ کو مثنیٰ کہا جاتا ہے. مثنیٰ. ٹھیک ہے، یعنی یہ اسپیشل 2 کے لیے عرب بولتا ہے، جو کہ ہم اردو میں نہیں بولتے، انگریزی میں نہیں بولتے. ہم 2 کے لیے بھی جمع کا لفظ بولتے ہیں، لیکن عرب 2 کے لیے ایک الگ سے لفظ بولتا ہے جسے مثنیٰ کہا جاتا ہے. کلیئر ہوگی؟ اب تک جتنی ایگزامپلز کل ہم نے کی تھی مذکر مؤنث پڑھتے ہوئے، ہم نے وہ سب واحد اسماء کی ایگزامپلز کی تھی. تو آج ہم واحد سے مثنیٰ کی طرف چلتے ہیں اور سیکھیں گے کہ واحد سے مثنیٰ کیسے بنتا ہے عربی زبان میں. تو واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ میں آپ کو سکھانے لگا ہوں، اور آپ اس قابل ہوں گے کہ ہر واحد اسم سے آپ مثنیٰ بنا لیں گے. کلیئر جی؟ پہلی بات نوٹ کر لیں کہ واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ فارمولا سیم ہوگا، چاہے آپ کا اسم مذکر ہو چاہے مؤنث ہو. مذکر میں بھی وہی فارمولا لگے گا، مؤنث میں بھی وہی فارمولا لگے گا. اوکے جی. مثلا میں نے کہا جی ولد، ولد ایک لڑکا، صحیح، مذکر ہے. اور میں نے کہا بنت، اس کے معنی ہے ایک لڑکی. دونوں سے مثنیٰ بنانے کا فارمولا ایک ہی ہوگا. فارمولا بھی میں آپ کو سکھا دوں گا، لیکن بات اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ مثنیٰ چاہے مذکر اسم ہو چاہے مؤنث اسم ہو ایک ہی فارمولے سے بنے گا. فارمولا دونوں پر ایک ہی لگے گا. دوسری بات یہ کہ فارمولا سب کا سیم ہوگا، چاہے کوئی اسم صفت ہو یا نہ ہو. مجھے بتائیے ولد اور بنت یہ صفات ہیں؟ صفات تو نہیں ہے نا. اب میں آپ کے سامنے صفات لکھ رہا ہوں 2،
ایک ہے جی مسلم، مسلم صفت ہے نا، اور مسلم کی مؤنث مسلمہ. تو دو ایگزامپل میں نے آپ کو صفات کی دے دی اور دو ایگزامپل ان الفاظ کی دی جو صفات نہیں ہے. ان چاروں اسماء پر ہم ایک ہی فارمولہ لگا کر مثنیٰ بنا لیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب میں فارمولہ دینے لگا ہوں آپ کو کہ فارمولہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو واحد اسم ہے نا آپ کا، اس کو کاپی کر کے نا دو جگہ پیسٹ کر لینا ہے. کاپی پیسٹ تو آتا ہے نا آپ کو، دوڑی آج کل کاپی پیسٹ کر. جو واحد اسم ہے اس کو کاپی کریں اور دو جگہ پیسٹ کر دیں. کر دیا یہ دو جگہ پیسٹ؟ کلیئر؟ کوئی مشکل تو نہیں تھی نا؟ جب آپ نے پیسٹ کر دیا، اب جو پہلی جگہ پیسٹ کیا نا وہاں پر آخری حرف پر آپ نے زبر لگانی ہے. زبر لگا کر الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دینا ہے. کیا فارمولہ ہے؟ واحد اسم کو کاپی کر کے دو جگہ پہ پیسٹ کریں. پہلی جگہ پر جہاں پیسٹ کیا ہے وہاں پر آخری حرف پر زبر لگا کر الف اور زیر والی نون لگا دیں. تو ولد کا مثنیٰ بن گیا ولدانی. ولدانی. اوکے جی. ولدانی کے معنی ہیں دو لڑکے. ولدانی کے معنی دو لڑکے. ولد کے معنی ایک لڑکا، ولدانی دو لڑکے. اب جو دوسری جگہ پیسٹ کیا نا وہاں یہ کرنا ہے، وہاں بھی آخری حرف پہ آپ نے زبر لگانی ہے اور یا اور نون زیر نی کا اضافہ کر دینا ہے. بس وہاں الف اور نون زیر نی کا اضافہ کیا تھا، یہاں پر یا اور نون زیر نی کا اضافہ کر دینا ہے اور یہ لفظ بن جائے گا ولدینی. تو مثنیٰ کی دو شکلیں آپ کے سامنے آ گئی. ولدانی بھی مثنیٰ ہے، ولدینی بھی مثنیٰ ہے. دونوں کا ترجمہ دو لڑکے ہی ہیں. اب ان دو لفظوں میں فرق کیا ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ میں آئے گا جب ہم اسم کا چوتھا پہلو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اوکے. ابھی آپ نے اس فارمولے کے تحت ہر لفظ کے دو دو مثنیٰ بنانے ہیں. اوکے جی. سمپل سا فارمولہ. کیا فارمولہ ہے جی؟ واحد اسم کو کرنا ہے کاپی، کاپی کر کے دو جگہ پیسٹ کر دینا ہے. پیسٹ کیا، دونوں جگہ پہ آخری حرف پہ زبر لگا دینی ہے. پہلی جگہ پہ الف اور نون زیر نی کا اضافہ کرنا ہے، دوسری جگہ پہ یا اور نون زیر نی کا اضافہ کر دینا ہے. تو دو آوازیں آپ کے سامنے پروڈیوس ہو جائیں گی. ایک ہوگی آنی اور ایک اینی. ولدانی ولدینی، ولدانی ولدینی. یہ آوازیں ہمیں بہت کام دیں گی. آپ نے حدیث سنی، نبی کے نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، لہو اجرانی. تو آنی کی آواز آ گئی نا آپ کو، تو رزلٹ نکلا کہ یہ مثنیٰ لفظ ہے اور اس کے معنی ہے دو اجر یعنی ڈبل اجر. اوکے جی. لیں جی اب میں آپ سے کہوں جی بنت کا مثنیٰ بنائیں تو کیا کریں گے جی؟ حسن کاپی کروں، دو جگہ پیسٹ کر دوں. ایک جگہ یہ ہو گیا، ایک جگہ یہ ہو گیا. پہلی جگہ جو پیسٹ کیا وہاں پر کیا کروں؟ آخری پہ زبر آ گئی، الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیا. ایک لفظ بن گیا بنتانی. دوسری جگہ کیا کیا؟ زبر لگا کر یا اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیا بنتینی. بنتانی کے معنی کیا ہے؟ دو لڑکیاں. بنتینی کے معنی کیا ہے؟ دو لڑکیاں. ہاں جی ٹھیک ہے. تو بنت کے دو مثنیٰ بن گئے بنتانی اور بنتینی. دو اور سمجھاؤں گا پھر آپ سے میں کرواؤں گا انشاءاللہ تعالی. ہاں جی مسلم سے میں نے بنانا ہے. ہاں جی آپ کا نام بیٹا؟ محمد زہیر. جی زہیر. مسلم مطلب کیا ہے اس کا؟ صفت ہے. کتنے مسلمان ہیں؟ ایک ہے. دو مسلمان چاہیے ہمیں.
کیا کریں گے؟ دو جگہ پر کاپی کر کے پیسٹ کر لیں گے اور پہلی جگہ پہ کیا کریں گے جی؟ الف اور نون زیر نہیں لگا دیں گے اور دوسری جگہ کیا کریں گے؟ زبر یا اور نون زیر نہیں لگا دیں گے. تو یہ دو مثنیٰ ہمارے بن جائیں گے, ایک ہوگا مسلمانی اور دوسرا مسلمینی. ماشاءاللہ کلیئر ہو گیا جی؟ ثاقب مسلمہ, مسلمہ دو جگہ لکھ لیں گے جی ہم. ایک دو. ہاں جی, پہلی جگہ کیا کرنا ہے؟ گولتا کے اوپر زبر لگایا, الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیا. اچھا, اب یہاں پر نوٹ کریں کہ اب گولتا جو ہے آخر میں رہی نہیں نا, گولتا تو آخر میں آتی ہے نا, اب وہ آخر میں نہیں رہی, اب وہ درمیان میں آ گئی. تو درمیان میں آ گئی تو اب اس کی گولائی کو ختم کر دیں. اوکے, اب اس کی آواز بھی پروناؤنس ہوگی مسلمہ تانی, اور دوسری جگہ مسلمہ. ٹھیک ہے, یہ جو لیکچر 5 ہے نا, اس میں بس سمجھے یہی ہے, اس کے علاوہ کچھ, اس کے علاوہ سر نے پورے لیکچر میں پریکٹس کروائی تھی, صحیح ہے, اور اس کے علاوہ تھوڑی دینی باتیں بتائی تھیں. تو مین جو کام ہے نا لیکچر 5 میں بس یہی ہے. اب آپ لوگ کو یہ سمجھ آ گیا ہے نا کہ عدد ہم انگلش میں بھی سنگولر پلورل بولتے ہیں, اردو میں بھی واحد جمع بولتے ہیں, لیکن عربک میں ایک عدد کو نا یہ مثنیٰ بھی اس کی ایک کیٹیگری ہے, یعنی واحد مثنیٰ جمع. واحد ایک کے لیے بولا جاتا ہے, مثنیٰ دو کے لیے, اور جمع دو سے زیادہ کے لیے, صحیح ہے نا. تو اب اس کا فارمولا کیا ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ ولد یعنی لڑکے جو ہیں وہ دو ہیں, تو آنی ساؤنڈ اور عینی ساؤنڈ یہ ایڈ کر دیتے ہیں, یعنی کہ الف نون زیر اور یا نون زیر یہ ایڈ کر دیں گے. اب یہ ہے کہ کہاں پہ الف اور نون زیر آئے گا, کہاں پہ یا اور نون زیر آئے گا, یہ جو چیز ہے نا یہ آگے جا کے سر بتائیں گے, تو ہم بھی اس کو اسی وقت چھیڑیں گے. صحیح ہے, ابھی بس اتنا یاد کرنا ہے کہ آپ نے بنت یعنی لڑکی ہے, اس کسی بھی ورڈ کی, کتاب ہے آپ کے سامنے, کتاب کو آپ نے کہنا ہے دو کتابیں, صحیح ہے, تو پھر آپ کہیں گے کتابانی کتابینی. صحیح ہے, بس اتنی سی بات ہے اس لیکچر میں, اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگ کو اگر یہ کلیئر ہو گیا تو ہم لیکچر 6 پہ موو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, عدد کا ہم نے واحد تو ہم نے پتہ ہی ہے ہمیں, اور پھر مثنیٰ ہم نے ابھی یہ پڑھ لیا لیکچر 5 میں. اب لیکچر 6 کی طرف چلتے ہیں جس میں جمع آئے گا. وہ کافی ڈیٹیل لیکچر ہے, وہ ہم آرام سے تسلی سے دیکھیں گے. اس میں اتنی بات تھی تو اس لیے مجھے لگ نہیں رہا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ کے سامنے جب حق باتیں آ جائیں گی پھر آپ دوسروں تک پہنچائیں گے, اور یہ ایک کمپلیٹ پیکج ہوگا جو مسلمان کو دیا گیا ہے کہ قرآن کے حوالے سے اس کی کیا ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیں جی, عدد ہم نے شروع کیا ہوا ہے. عدد اسم کا وہ پہلو ہے جو ہمیں اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے پڑھنا نہایت ضروری ہے. عدد سے مراد اسم کا واحد یا مثنیٰ یا جمع ہونا ہے عربی زبان میں. اردو انگریزی میں دو ہی ہوتے ہیں, واحد جمع, لیکن عربی میں واحد ایک کے لیے, مثنیٰ دو کے لیے, اور جمع دو سے زائد کے لیے. تو واحد سے مثنیٰ بنانا آپ کو آ گیا. آپ کو کوئی بھی لفظ دیا جائے آپ نے آنی اور عینی لگا کے مثنیٰ بنا دینا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم آتے ہیں جی جمع کی طرف. جمع ہم ذرا ایک مثال سے سمجھیں گے اور پھر آپ کو انشاءاللہ تعالی سمجھ آ جائے گی بات 2 منٹ میں, ورنہ آپ کنفیوز ہوتے رہیں گے. آپ سب لوگوں نے 5ویں کلاس پڑھی ہوئی ہے نا, سب 5ویں میں گئے تھے نا. ذرا ایک مرتبہ 5ویں کلاس میں چلے جائیں, سب 5ویں میں چلے جائیں. چلے گئے, پہنچ گئے. ذرا اپنے آپ کو تصور کریں آپ 5ویں کلاس میں بیٹھے ہیں, 5ویں کلاس میں بیٹھے ہیں, اور 5ویں کلاس میں ہوتے ہوئے اب میں 5ویں کلاس سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کروں گا کہ وہ پی ایچ ڈی کی باتیں کرے گا. یہ ذہن میں رکھنا ہے, ٹھیک ہے. آپ 5ویں کلاس میں بیٹھے ہیں اور استاد آپ سے کہتا ہے بچوں کتاب لفظ کی جمع بتاؤ. تو بچہ 5ویں والا کیا جواب دے گا؟ کتابیں یا کتابوں, یہی جواب دے گا نا. وہ کہے گا جی کتابوں یا کتابیں. اب آپ بڑے ہو گئے,
صحیح. آپ یونیورسٹی لیول پہ آ گئے, اب ٹیچر آپ سے پوچھتا ہے ہاں بھائی کتاب کی جمع کیا ہوتی ہے, آپ کہیں گے جی کتب. ٹھیک, ابھی بھی آپ غلط کہہ رہے ہیں, کتب. اب آپ کتابیں یا کتابوں نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے کتب. اوکے جی, کتب بھی جمع ہے کتاب کی, اور کتابوں اور کتابیں بھی جمع ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. پھر پانچویں میں جائیں ذرا, ایک مطلب پھر چلیں گے جی. نبی پانچویں میں نبیوں, نبییں بنتی ہے, نبییں نہیں بنتی. اس کا مطلب ہے یہ والی جو جمع ہے نا یہ استعمال ہوتی ہے, یہ ہر ایک کی استعمال نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا, دروازوں تو ہو جاتی ہے, دروازے کبھی نہیں ہوتا. فالو کر رہے ہیں نا. اچھا, اب جب بڑے ہوئے تو نبی کی جمع آپ کے سامنے کیا آئی, انبیاء. تو نبی کی جمع نبیوں بھی ہے اردو میں, اور نبی کی جمع انبیاء بھی اردو میں آپ استعمال کرتے ہیں. اوکے جی, بس یہیں سے آپ کو انشاءاللہ تعالی جمع سمجھ میں آ جائے گی عربی زبان میں. یہ جو پہلی جمع ہے نا کتابوں اور نبیوں والی, یہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ایک فارمولے کے تحت بنی ہے. اس میں فارمولا انوالو ہوا ہے نا, کہ واحد اسم آپ نے کاپی کیا اور آگے وہ اور نون غنہ ایڈ کر دیا. صحیح. اور یہ والی جمع جو ہے اس کا فارمولا نہیں ہے. کلیئر ہو گیا. تو یہاں پر ہمارے سامنے جمع کی دو اقسام آ گئی, ایک جمع ود فارمولا اور دوسری جمع ود آؤٹ فارمولا. اوکے جی. عربی زبان میں آپ کے سامنے جمع کی دو اقسام آئیں گی, ایک ہوگی جمع ود فارمولا اور دوسری جمع ود آؤٹ فارمولا. جو جمع ود فارمولا ہوگی نا اس کو عربی گرامر میں کہیں گے جمع سالم. کیا کہیں گے, جمع سالم. ود فارمولا کو کیا کہیں گے, جمع سالم. اور جو وداؤٹ فارمولا بنے گی اسے کہیں گے جمع مکسر. جمع مکسر. مکسر کے معنی ہوتے ہیں بروکن. ٹھیک ہے, یعنی ایسی جمع جس میں واحد اسم کو توڑ دیتے ہیں آپ جمع بناتے ہوئے. صحیح. یعنی کتاب لفظ تھا نا, آپ نے کتاب کو توڑ دیا نا, کتاب توڑ دی نا, آپ کہیں کہاں ٹوٹی ہے, الف نظر آ رہا ہے کتاب کا, تو اس کا مطلب آپ نے کتاب کو توڑ دیا. نبی, نبی لفظ ایکچوئل تو نہیں رکھا نا آپ نے, شروع میں الف لگا دیا, اینڈ پہ الف اور حمزہ لگا دیا. جبکہ کتابوں میں آپ نے کتاب کا لفظ پورا رکھا اور آگے کچھ ایڈ کیا. نبی کا لفظ پورا رکھا اور آگے کچھ ایڈ کیا. تو اس حوالے سے عربی زبان میں جمع کی کتنی اقسام ہیں, دو. کون کون سی, جمع سالم, جمع مکسر. جمع سالم وہ جمع ہوگی جو ایک فارمولے کے تحت بنے گی, جمع مکسر وہ جمع ہوگی جس کا کوئی فارمولا نہیں ہوگا. اچھا, جس کا فارمولا نہیں ہوتا وہ آپ کو یاد کرنی پڑتی ہے, ایسے ہی نا. لیکن آپ کو اتنی جمع مکسریں آتی ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں. عربی میں آپ کے سامنے کچھ لفظ بولتا ہوں اور آپ سے اس کی جمع بنواتا ہوں, آپ دیکھیں بنائیں گے اور وہ جمع مکسر ہی بنے گی, اور وہ سارے عربی کے لفظ ہیں. یعنی جمع مکسر فارمولا نہیں ہے تو ہم اس کو سیکھ نہیں سکتے, یہ ہماری ویکیبلری سے ہی بڑھے گی. لیکن میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کو بے شمار جمع مکسریں آتی ہیں. مثلا میں آپ کے سامنے لفظ بولتا ہوں, مجھے بتائیے جی, ایک لفظ ہے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں, ہے لفظ عربی کا ہی, شجر. شجر کی جمع آپ کیا بولتے ہیں,
اشجار, شجر کی جمع اشجار. اوکے جی, تو شجر سے اشجار جب آپ نے بنایا تو شجر ٹوٹ گیا نا, تو جمع مکسر آپ کو آتی ہے. اوکے, اور میں آتا ہوں جی, میں کہتا ہوں جی مرض, امراض. ٹھیک, میں کہتا ہوں باب, ابواب. میں کہتا ہوں فعل, افعال. میں کہتا ہوں حرف, حروف. حرف, حروف. میں نے کہا اسم, اسماء. یہ سارے عربی کے لفظ ہیں جن کی جمعیں آپ کو آتی ہیں. میں نے عربی میں کہا کتاب, کتب. قبر, قبور. میں نے کہا خبر, میں نے کہا اخبار. یہ سارے عربی کے لفظ ہیں. میں نے آپ کے سامنے لفظ بولا عالم, ہم نے کہا جی علماء. میں نے کہا شہید, شہداء. میں نے کہا فقیر, فقراء. میں نے کہا غریب, ہم نے کہا جی غربا. ٹھیک ہے, غربا نہیں, غربا. میں نے کہا امیر, امرا. میں نے کہا استاد, ہم نے کہا جی اساتذہ. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ساری جمع مکسریں ہیں اور یہ عربی کے لفظ سارے آپ کو آتے ہیں نا. میں نے کہا درس, دروس. ٹھیک ہے, درس کی جمع دروس. ٹھیک. میں نے کہا مدرسہ, مدارس. میں نے کہا مسجد, مساجد. میں نے کہا مذہب, مذاہب. یہ ایک فرینچ کے لفظ ہے, سارے عربی کے لفظ ہے. اور جمع مکسریں آپ ہی بنا رہے ہیں, میں تو نہیں بنوا رہا. کہیں تھوڑا بہت آپ کو ذرا سا ہوا ہے تو پتہ نہیں, اور اتنی میں آپ کے اندر سے نکلوا سکتا ہوں جمع مکسریں جو آپ کو آتی ہیں. ہاں, آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے جمع مکسر کا, کہ جمع مکسر کا کوئی فارمولہ نہیں ہوتا. یہ آپ کو پہلے سے یاد ہے, کچھ نہیں اور یاد کر لیں گے. ٹھیک ہے, وہ ہماری وکیبلری انشاءاللہ بڑھتی جائے گی. تو جمع مکسر میں نے آپ کو پڑھا دی, جمع مکسر کلیئر ہو گیا. اب ہمارے جمع سالم کی طرف, جو کہ ود فارمولہ ہوگی. اوکے جی, جمع سالم. جمع سالم وہ جمع ہے جس میں فارمولہ لگتا ہے. جمع سالم مذکر کا الگ فارمولہ ہے, مؤنث کا الگ فارمولہ ہے. مثنیٰ میں ایسا نہیں تھا, مثنیٰ میں ایک ہی فارمولہ لگ گیا تھا نا. اب آپ یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ جب آپ کو عربی آنی شروع ہو جائے گی نا تھوڑی تھوڑی, تو عرب لازمی کوئی نہ کوئی نا بیچ میں ایسی چیز ڈالے گا کہ آپ کو گھمائے کہ نہیں میری زبان ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم نے اس کا ہر چیلنج قبول کرنا ہے انشاءاللہ, اور اس کو سیکھتے جانا ہے, سیکھتے جانا ہے, سیکھتے جانا ہے. ٹھیک ہے, یہ یاد میری اچھی طرح بات رکھ لیں کہ جیسے آپ کو لگے گا نا مجھے آ گئی, کوئی ایسا پوائنٹ عرب مارے گا بیچ میں آ کے کہ آپ کا وہ حوصلہ توڑنے کی کوشش کرے گا. لیکن انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کو سیکھنا ہے. تو جمع سالم مذکر کی الگ فارمولے کے تحت بنے گی اور مؤنث کی الگ فارمولے کے تحت بنے گی. اوکے جی, یعنی دو فارمولے ہوں گے, ایک مذکر پہ لگے گا, ایک مؤنث پہ لگے گا. اب جو آپ نے بات نوٹ کرنی ہے نا, اچھی طرح سمجھ لیں, بہت اہم پوائنٹ ہے. یہ جو جمع سالم مذکر ہے نا, جمع سالم جو مذکر ہے نا, جمع سالم مذکر, یہ نا 99% صفات کی بنتی ہے. جمع سالم مذکر کس کی بنتی ہے؟ 99% صفات کی بنے گی. صحیح ہے, یعنی وہ فارمولہ آپ نے کس پہ اپلائی کرنا ہے؟ صفت ہوگا تو جمع سالم والا فارمولہ اپلائی کرنا ہے. یہاں آپ گڑبڑ کریں گے لیکن انشاءاللہ تعالی بات سمجھ میں آ جائے گی. تو مجھے اب کوئی صفت والا لفظ چاہیے
جس کی میں نے جمع سالم بنانی ہے مذکر. تو مسلم لے لیتے ہیں, مسلم صفت ہی ہے نا, مسلم. اور کوئی صفت بولیں؟ صالح, ایکسیلنٹ. طیب, عابد, ماشاءاللہ. یہ ساری صفات ہیں. اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ صفت کیا ہے اور صفت. کتاب صفت ہے نہیں نا, بس ویری گڈ. اب ان کی ہم نے بنانی ہے جمع سالم, اور یہ سارے مذکر ہیں, مذکر ہی ہے نا. سمپل فارمولا, بہت آسان, بہت آسان. کاپی کریں, دو جگہ پیسٹ کر دیں. کاپی کر لیا, ایک جگہ پیسٹ ہو گیا, دوسری جگہ پیسٹ ہو گیا. اوکے جی, ہو گیا. پیسٹ کرنے کے بعد پہلی جگہ جہاں پیسٹ کیا نا, پہلی جگہ آخری حرف پر پیش لگا کر واو اور زبر والا نون لگا دیں. مسلم سے کیا بن گیا؟ مسلمون. مسلم سے کیا بن گیا؟ مسلمون. اور دوسری جگہ آخری حرف پر زیر لگا کر یا اور نون زبر نہ لگا دیں. کیا بن گیا؟ مسلمین. تو مسلم کی دو جمع بن گئی, جس طرح دو مصنف بنے تھے نا. مسلم کی جمع دو بنی, کیا؟ مسلمون, مسلمین. مسلم کے معنی ہے ایک مسلمان, مسلمون کے دو سے زائد مسلمان. دو مسلمان نہیں, دو سے زائد, کیونکہ دو کے لیے تو مسلمان ہی ہے نا. اور مسلمینہ کے معنی بھی دو سے زائد مسلمان ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے یہ ہمیں آگے پتا چلے گا جا کے. لیکن دو جمع سالم آپ کی بن گئی مذکر کی. اوکے جی. فارمولا پھر سمجھ لیں, کیا فارمولا ہے؟ جو آپ کا صفت کا لفظ ہے نا, مذکر صفت لفظ ہے, اس کو آپ نے کاپی کر کے دو جگہ پیسٹ کر لینا. پیسٹ کرنے کے بعد آخری حرف پہ پیش لگا کر واو اور نون زبر نہ, دوسری جگہ زیر لگا کر یا اور نون زبر نہ. یہاں بھی آپ کو دو آوازیں ملیں گی, ایک ہوگی اونا, ایک ہوگی اینا. ایک ہوگی اونا, ایک ہوگی اینا. مثنیٰ کی دو آوازیں کیا تھی؟ آنی اینی, آنی اینی, آنی اینی. اس کی کیا آوازیں ہیں؟ اونا اینا. اوکے جی, سمجھ آ گیا, کوئی مشکل نہیں تھا جی. صالح کی بنائے جی جمع, صالحون, صالحین. طیب, طیبون, طیبین. عابد, عابدون, عابدین. خالد, خالدون, خالدین. قرآن میں بھرا ہوا ہے خالدین فیہا ابدا. ٹھیک ہے جی. جی ذاکر, ذاکرون, ذاکرین. شاہد, شاہدون, شاہدین. نوٹ کر رہے ہیں نا آپ لوگ, یہ سارے الفاظ جتنے بھی ہیں یہ سب ایک تو مذکر ہیں اور دوسرے نا صفت ہے. ٹھیک ہے, مسلم یعنی اسلام لانے والا, صالح, نیک, یہ سب کوالٹیز ہے نا, صفت ہے نا. ٹھیک ہے, تو مذکر ہے اور صفت ہے. جب یہ آپ نے دیکھ لیا ایک ورڈ مذکر ہے اور وہ صفت ہے, تو آپ نے اس کو نا اس فارمولا پہ رکھنا ہے. جمع بنانے کے لیے اونا اور اینا ساؤنڈ ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ورڈ کو دیکھنا ہے غور سے کہ ورڈ مذکر ہے یا مؤنث ہے, صفت ہے کہ نہیں ہے. صحیح ہے, تو ابھی ہم مذکر اور صفت کی بات کریں تو اس کا یہ فارمولا ہے. ناصر, ناصرون, ناصر. یہ ساری صفات ہیں. آپ کو اپنے فیملی ممبرز نظر آ رہے ہوں گے اس میں. ٹھیک ہے, عربی میں ساری صفات ہیں. ناصر, شاہد, خالد, راشد, زاہد, یہ ساری صفات ہیں. عابد. اوکے جی, یعنی عبادت کرنے والا. اچھا, زاہد, دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والا, زہد اختیار کرنے والا. تو اس طرح خالد ہمیشہ رہنے والا, اس طرح میں نے. جی صائم, صائمون, صائمین. صائم کہتے ہیں روزہ رکھنے والا, صائم. ٹھیک ہے, ہمارے نام ہوتے ہیں صائم. صائمون, صائمین. حافظ, حافظون, حافظین. اونا اینا. کلیئر جی, کوئی مشکل تھا؟ چلے, اگر مشکل نہیں تھا تو بنائیں گے آپ. جی کتاب,
کتابونا کتابینا. ویری گڈ. بس سمجھ آ گئی نا پوائنٹ. کتاب صفت نہیں ہے, مذکر ہے. آپ تو ماشاءاللہ بنا دیں گے نا, آپ تو ذہین لوگ ہیں, صحیح ہے, آپ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن خیال کرنا ہے کہ جو صفت نہیں ہے نا اس کی جمع مکسر ہی بنتی ہے. آپ تو کتاب کی کتب اس لیے بنائی تھی ہم نے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گیا نا. کتاب کا کتابونا کتابینا بھی جو اسٹوڈنٹ نے بنایا تھا وہ غلط تھا. ٹھیک ہے, کتاب کا نہیں ہوگا. کتاب جو ہے صرف نہیں ہے نا, کتابونا کتابینا رانگ ہے. اس کا جو صرف ایک ہی جمع بنے گی وہ ہوگی جمع مکسر کتب. صحیح, کلیئر جی. اچھا جی, میں کہوں جی کرسی, تو آپ بنائیں جی کرسی یوں نا کرسی یہ نا, بنانے کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, صحیح. لیکن عرب نہیں بنائے گا تو 99% صفات کی بنے گی. کلیئر ہوگی. اور سمپل سا فارمولا ہے, اور اتنا پکا فارمولا ہے, اتنا پکا فارمولا ہے, اتنا پکا. جیسے ہم اردو میں دیکھیں کیا کرتے ہیں, ہم واحد اسم جو ہے اس کے آخر میں واو اور نون ہونا ٹھوک دیتے ہیں نا. کتاب کتابوں, ٹھیک ہے, کرسی کرسیوں, ٹھیک. یہاں تک کہ ہم انگریزی میں بھی روڈ روڈو, ٹھیک ہے, روڈیں روڈیں ٹوٹی پڑی ہیں ہمارے شہر کی, ہے نا. روڈوں پہ اتنا پانی کھڑا ہے تو ہم تو روڈ کو نہیں چھوڑتے. اچھا صحیح ہے. اچھا, آپ بتا دیں کوئی سوال ہے آپ لوگوں کو؟ سیشن کا ٹائم اینڈ ہو گیا ہے. کوئی ایسی چیز جو سمجھ نہیں آئی ہو؟ ٹھیک ہے نا, اس کو پھر دیکھ لیے گا, تھوڑا سا گھر پہ الگ سے بھی ٹائم لگا کے تھوڑا سا ریوائز کر لیا کریں, کیونکہ تھوڑی ہماری اسپیڈ فاسٹ ہے نا, تو مے بھی کچھ چیزیں ایسی ہوں جو ذہن سے نکل جائیں, تو ایک نظر دیکھ لیں. ٹھیک ہے, کوئی سوال نہیں کسی کا؟ تو کل پھر اسی ٹائم سے 6:30 بجے سے, یہ لیکچر نمبر 6 پر ہے ہم. ٹھیک ہے, تو یہ تقریباً 7-8 منٹ کا لیکچر رہ گیا سمجھیں. اس کے بعد پھر ہم کل لیکچر 7 انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے بھائی, چلے اوکے جی. اور باقی کچھ بھی آپ لوگوں کو کوئی بات ہو نا, کچھ لگ رہا آپ لوگوں کو کہ مجھے اس کی زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے یا کوئی ایسی بات ہو, میں آپ لوگوں کو واٹس ایپ پہ الگ سے بھی پریکٹس کرا دوں گی. صحیح ہے, اب زوم پہ تو ہمارے پاس اتنا ہی لمیٹڈ ٹائم ہے نا, لیکن واٹس ایپ پہ ظاہر ہے پورے 24 گھنٹے ہیں بھی. تو آپ جب بولیں گے کوئی بھی ایسی بات ہو, کچھ پوچھنا ہو, کوئی بھی چیز ہو, بالکل کھل کے فرینڈس کی طرح پوچھیں. کوئی ٹیچر اور اسٹوڈنٹ والا جو گیپ آتا ہے نا, وہ کمیونیکیشن گیپ یا کسی بھی طرح کا, وہ بالکل بھی نہیں ہے ہمارے درمیان. صحیح ہے, کوئی بھی بات ہو آپ لوگ پوچھیں. کوئی بیسک بھی بات لگے نا, یہ تو بچوں والا سوال ہے, کوئی سوال بچوں والا ہوتا نہیں ہے بھائی, ہم لوگ ایسا کچھ بھی کنسیڈر نہیں کرتے. آپ کو لیکچر 1 کا بھی کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آیا نا ابھی تک, وہ بھی سمجھا دوں گی میں. صحیح ہے, تو واٹس ایپ پہ پوچھ لیں. کوئی سی چیز کی آپ کہیں کہ مجھے تھوڑی سی پریکٹس اور کرا دے, میں وہ بھی واٹس ایپ پہ کرا دوں گی. کسی کا میننگ نہیں پتا, جو بات ہو نا آپ لوگ کھل کے پوچھیں. صحیح ہے, زوم پہ اتنا ابھی ٹائم مل نہیں پا رہا, ورنہ زوم پہ بھی یہ سب باتیں ڈسکس ہو ہی رہی ہوتی ہے نارملی. تو واٹس ایپ پہ پھر آپ لوگ پوچھ لیے گا. ٹھیک ہے, چلیے, جزاکم اللہ خیرا کثیرا, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ, آپ سنائیں. اللہ کا شکر. اچھا جی, تو ہم لوگ یہ والا ٹاپک کر رہے تھے عدد کا. ٹھیک ہے, اس میں واحد اور مثنیٰ جو ہے کور ہو گیا تھا. یہ لیکچر 6 چل رہا ہے ابھی رائٹ ناؤ نا, اور اس میں جمع پڑھ رہے تھے ہم. تو اس میں سر نے ابھی تک جو بتائی ہیں باتیں, اس کے مطابق جمع کے 2 ٹائپس ہوتے ہیں, جمع سالم اور جمع مکسر. ٹھیک ہے, جمع سالم وہ ہوتا ہے جس میں جو واحد ورڈ ہوتا ہے نا, وہ ایز اٹ از بالکل صحیح سلامت رہتا ہے, اور اس میں بس کچھ لیٹرز کا اضافہ ہو جاتا ہے, جیسے کہ آپ لوگ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں نیچے, بلکہ اوپر سے دیکھ لیں. کتاب کا تو سر نے بتایا تھا کہ چلیں اس کو ابھی چھوڑیں, نیچے مسلم کو دیکھیں پہلے. مسلم ہے نا, اس میں بس واو اور نون زبر ایڈ کیا تو بس بن گیا مسلمون, یعنی بہت سارے مسلمان مرد. صحیح ہے. اسی طرح سر نے بتایا تھا اوپر دیکھیں مذکر کے نیچے لکھا ہوا ہے 99% صفات کی بنتی ہے جمع سالم. تو جب بھی کوئی صفت آپ کے سامنے آئے گی نا, ٹھیک ہے, جیسے صالح ہے, نیک, یہ بھی صفت ہے, طیب ہے, پاک, یہ سب صفات ہے نا, تو ان کی موسٹ آف دا ٹائمس, ٹھیک ہے, 99% موسٹ آف دا ٹائمس جمع سالم ہی بنتی ہے. اور مذکر ورڈ ہے تو بس آپ نے واو اور نون ایڈ کر, واو اور زبر والا نون, بس وہ ایڈ کر دینا آپ نے, اور پھر وہ جمع بن جائے گی اس کی, جمع سالم. ٹھیک ہے, تو پھر صفات کے علاوہ پھر جو بھی ورڈز رہ گئے نا, پھر ان کی موسٹ آف دا ٹائمس جمع مکسر ہی بن رہی ہوتی ہے. جی, کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ میوٹ کر لیا کریں جیسے آپ لوگ میٹنگ جوائن کیا کریں. ٹھیک ہے,
تو جیسے کہ کتاب ہے، اب کتاب صرف تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس کی کتب بن گئی، ٹھیک ہے، اس طرح سے کر کے جو ہے سر نے ایگزامپل دی تھی. اب میں ویڈیو سے پلے کرتی ہوں، کوئی چیز سمجھ آپ لوگ پلیز میوٹ کر لیجیے. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے ویڈیو پلے کر رہی ہوں، جہاں پہ بھی نا، کیونکہ یہ ٹاپک تھوڑا سا اس میں کچھ چیزیں آتی ہیں کبھی کبھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو کوئی بھی ایسی بات ہو نا تو فوراً مجھے بتائیے گا، میں اسی وقت پاز کر کے آپ کو سمجھا دوں گی انشاءاللہ. صفات کی میں پلے کر رہی ہوں. کلیئر ہوگی. اور سمپل سا فارمولا ہے اور اتنا پکا فارمولا ہے، اتنا پکا فارمولا ہے، اتنا پکا. جیسے ہم اردو میں دیکھیں کیا کرتے ہیں، ہم واحد اسم جو ہے اس کے آخر میں واو اور نون ہونا ٹھوک دیتے ہیں نا، کتاب کتابوں، ٹھیک ہے، کرسی کرسیوں، ٹھیک. یہاں تک کہ ہم انگریزی میں بھی روڈ روڈو، ٹھیک ہے، روڈیں ٹوٹی پڑی ہیں ہمارے شہر کی، ہے نا، روڈوں پہ اتنا پانی کھڑا ہے، تو ہم تو روڈ کو نہیں چھوڑتے. اچھا، نوٹسوں، ٹیچروں نے پڑھایا ہی نہیں ہمیں. ابھی سارے لفظ انگریزی کے ہیں لیکن ہم نے فارمولا پکا ڈالا ہوا ہے، واو اور نون غنہ والا. اوکے، تو یہاں پر آپ نے فارمولا پکا کر لینا ہے. اوکے جی، جمع سالم مذکر کور ہوگی کور. آجائے جمع سالم مؤنث کی طرف. جمع سالم مؤنث جو ہے نا، جمع سالم مؤنث ایک تو یہ صفات کی بنے گی اور دوسرے اس لفظ کی بنے گی جس کے آخر میں گولتا ہوگی، گولتا والے الفاظ، ٹھیک ہے، گولتا والے الفاظ، چاہے وہ صفات نہ ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ دونوں کی ایک ایک ایگزامپل میں آپ کو سامنے رکھ دیتا ہوں. مثلا دیکھیں جی، جو مسلمہ ہے یہ صفت ہے نا، مسلمہ صفت ہے نا. مجھے بتائیے جنہ جو ہے یہ صفت ہے کوئی؟ نہیں ہے نا، لیکن اس کی بھی جمع سالم بھی بنے گی. اس لیے میں نے کہا کہ صفات کی بھی بنے گی اور گولتا والے الفاظ کی بنے گی. اور رولز جو ہوتے ہیں نا وہ 99% ہوتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا. رولز کبھی بھی 100% نہیں ہوتے. ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، اور وہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایکسیپشنز پروو دا رولز. جب تک ایکسیپشن نہیں آتی آپ کو بات کلیئر نہیں ہوتی. تو اس لیے جب بھی کوئی رول پڑھے نا تو 99% کے حوالے سے پڑھا کریں کہ 99% رول ہوتا ہے، 100% رول نہیں ہوتا. اور عربی میں تقریباً آپ کہہ لیں گے 99.99% رولز ہوتے ہیں. عربی زبان ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ آپ کو اتنی ایکوریسی اور کسی زبان میں نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے لیے زبان کو کیوں منتخب فرمایا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں یہ زبان دے کے پیدا کیا، پھر اللہ نے جنتیوں کی یہ زبان کیوں رکھی، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کورس میں پتہ چلنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو مسلمہ صفت ہے جبکہ جنہ صفت نہیں ہے، دونوں کی بنے گی. اچھا جی، اس کو آسان فارمولا ایک بھی لگا سکتے ہیں کہ ہر گولتا والے اسم کی بنے گی. اچھا جی، اس میں سمپل سا فارمولا ہے، کاپی کریں، ایک جگہ ہی. اوکے، کاپی کرنے کے بعد گولتا ہٹا دیں، ہٹ گئی. گولتا ہٹانے کے بعد الف اور لمبی تا لگا دیں. مسلمہ مسلمات، جنہ جنات، قرآن مجید میں بھرا ہوا. اوکے، مشکل تھا، سمپل. گولتا ہٹائی، الف اور لمبی تا لگا دی. بولو لفظ. ہاں جی، صالحہ صالحات، عابدہ عابدات، خالدہ خالدات، طالبہ طالبات. استعمال کرتے ہیں نا. اوکے جی. شاہدہ شاہدات، مومنہ مومنات. اوکے. ذاکرہ ذاکرات، ناصرہ ناصرات. جی جن کے اینڈ پہ نہیں آتا، لیکن جنات اس کی جگہ ہوتی ہے وہ بھی. ہاں، جنات جو ہے نا وہ اصل میں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. جنات لفظ عربی کا نہیں ہے،
ٹھیک ہے. من الجنۃ والناس, جنہ اس کی جمع مکسر ہی عرب استعمال کرتا ہے. سورۃ الناس میں اگر آپ دیکھیں نا, ہاں جنہ کی جنات آ رہی ہے, لیکن جنات ہم اردو میں بولتے ہیں, کیونکہ اردو اصل میں نے جیسے کہا نا کہ مختلف زبانوں کا مجموعہ ہے. تو جنات آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا, جنہ ملے گا آپ کو, جن ملے گا یا جنہ ملے گا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون من الجنۃ والناس. تو جنات نہیں ملے گا آپ کو, جنات مل جائے گا. اوکے جی, کلیئر ہو گیا جی, کوئی مشکل نہیں تھا. اب آپ ماشاءاللہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ اسم کو مذکر مؤنث واحد مثنیٰ جمع کے اعتبار سے قابو کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. اب آپ کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہوگا یہیں بورڈ پہ, صحیح. آپ کو ایک لفظ دیا جائے گا, آپ نے جو کچھ اب تک پڑھا ہے نا اس پہ اپلائی کر کے تو اپنا جائزہ لے لیں گے. وہ جو کہہ رہے تھے نا سیلف اکاؤنٹیبلٹی, تو یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے صرف, اور کوئی آپ کو پتا ہے نمبر کوئی نہیں ہے اس کے. تو بسم اللہ, کون سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کرے گا؟ ایکسیلنٹ, یہ کانفیڈنس چاہیے مجھے. اس کے علاوہ جو پہلے کھڑا کرتا ہے اس کے لیے آسان بھی ہوتا ہے, یہ ٹھیک ہے جی. تیار ہے جی؟ آپ نے مذکر مؤنث پڑھا تھا نا, بس پھر ٹھیک ہے, کیونکہ یہ نہ میں نے سوال آپ سے پوچھنا ہے نا. لیں جی, آپ کے لیے لفظ آسان سٹارٹ کروں گا میں, کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا. تو آپ کو میں لفظ دے رہا ہوں جی, مسلم. مسلم لفظ کے بارے میں میرے کچھ سوالات ہیں, آپ نے جواب دینے ہیں. اس کے پہلا سوال یہ ہے, مجھے بتائیے مسلم لفظ جو ہے, اسم کے بارے میں سوال ہے. تو اسم کے بارے میں پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جنس کے اعتبار سے مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے. اب میں آپ سے ریورس کوشچن بھی کر سکتا ہوں, یہ مؤنث کیوں نہیں ہے؟ آپ کا کیا جواب ہوگا؟ نہیں, وہ تو اس کی ہوگی نا. اگر کوئی پوچھتا ہے یہ مؤنث کیوں نہیں ہے, تو آپ اس کا جواب کیا دیں گے؟ شاباش. اس کا آسان جواب دیکھیں, سن لے سب. اس کا آسان جواب یہ ہے کہ یہ مؤنث اس لیے نہیں ہے کہ مؤنث کی جو پکچر ہمیں بنائی تھی نا اس میں فٹ ہی نہیں بیٹھتا. بس ٹھیک ہے. سوال دوسرے پہ ہی ڈال دیں کہ جو پکچر تھی نا مؤنث کی اس میں فٹ نہیں بیٹھتا. اب وہ خود ہی پکچر ڈھونڈتا رہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ مسلم مذکر ہے, مؤنث کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ مؤنث کی پکچر میں فٹ نہیں بیٹھتا. دوسرا سوال آپ سے ماشاءاللہ 10 نمبر ہو گئے آپ کے. دوسرا سوال یہ بتائیے, مسلم اسم میں کس کیٹیگری میں آ رہا ہے؟ نام میں آ رہا ہے, صفت میں آ رہا ہے, یا پروناؤن میں آ رہا ہے؟ صفت میں آ رہا ہے. ایکسیلنٹ, دوسرا جواب بھی ٹھیک ہو گیا ان کا. تیسرا سوال, اگر یہ صفت آپ نے کہہ دیا صفت میں آ رہا ہے, تو صفت میں ہمیں پتہ ہے مذکر کا مؤنث بن جاتا ہے, تو اس کی مؤنث کیا بنے گی؟ مسلمہ. ایکسیلنٹ, 3 سوال ٹھیک ہو گئے, ویری گڈ. چوتھا سوال آپ سے, مسلم واحد ہے, مثنیٰ ہے یا جمع ہے؟ واحد ہے. اگر یہ واحد ہے تو اس کا مثنیٰ بنا دیں. ایک ہی بنے گا, مسلمانی مسلمین. ایکسیلنٹ. اگر یہ واحد ہے, آپ نے مثنیٰ بنا دیا ماشاءاللہ, تو اس کی مجھے بتائیے جمع جو ہے وہ سالم بنے گی یا مکسر بنے گی؟ سالم بنے گی. کیوں نہیں؟ کیوں؟ شاباش, اس کا جواب دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ جمع سالم صفات کی بنتی ہے 99%, اور یہ صفت ہے, آپ نے پہلے ہی بتا دیا سے. ٹھیک ہے نا, تو اس کی جمع سالم بنے گی. جمع سالم بنا دیں. کتنی؟ ایک بنے گی. تو بنائیے یار, مسلمون مسلمین. اوکے ہو گیا ماشاءاللہ. اب جو مسلم کی آپ نے مؤنث بنائی تھی مسلمہ, مسلمہ کا مثنیٰ بنا سکتے ہیں؟ مسلمہ کا مثنیٰ جی, یعنی یہ مسلمہ ہو گیا نا, اس کی آپ نے مؤنث بنا دی یہ. اب اس کا مثنیٰ بنائیں. مسلمہ تانی, مسلمہ تئینی. 5 نمبر کاٹ لیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب مجھے بتائیں اس کی جمع بنا سکتے ہیں؟ اس کی جمع بنائیں. شاباش.
کیا کرنا ہے؟ گولتا ہٹا کے الف اور لمبی تا لگانی ہے. گولتا ہٹا کے الف اور لمبی تا لگانی ہے. مسلمات. اوکے جی, ماشاءاللہ, ایکسیلنٹ ورک, ایکسیلنٹ ورک, شاباش جی. نیکسٹ جی, تیار ہیں جی آپ؟ ماشاءاللہ. لیں جی, اب ہم بات کریں گے جی مومن لفظ پہ. جی مومن لفظ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر ہے. صفت ہے یا نہیں ہے؟ صفت ہے, ماشاءاللہ. ایمان لانے والا, ٹھیک ہے نا, مومن کے معنی ہے ایمان لانے والا, صفت ہے, ایکسیلنٹ. ہاں جی, مذکر ہے, مؤنث بنے گی اس کی, بنائیں. ہے مومنہ, مومنہ اس کی مؤنث بن گئی, ویری گڈ. مومن کا مثنیٰ کیا ہے؟ مومنانی, مومنینی. مومن کی جمع کیا ہے؟ مومنون, مومن. مومنہ کا مثنیٰ کیا ہے؟ ہاں ہاں, مومنہ تانی تینی. اور مومنہ کی جمع کیا ہے؟ مومنات. ایکسیلنٹ.